खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा बाप की इस दुनिया के लिए जो मोहब्बत है उसका मुंह बोलता सबूत है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस में रोजे के हवाले से जो चंद एक अहम हवाला जात पाए जाते हैं, उनमें से एक यसाया 58 बाब है और इसकी 6 और 7वीं आयत की बुनियाद पर बाज लोग दावा करते हैं कि रोजे रखने का कोई फायदा नहीं है, खुदा नहीं चाहता है कि हम रोजे रखें। तो आज की वीडियो में हम इस वाले हवाले का जायजा लेंगे और इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए हम यसाया 58 बाब उसकी 3 से 7 आयत पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जानों को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि रगड़ा झगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है, ऐसा दिन के आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए? क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखे को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे? अब जैसे मैंने कहा कि 6 और 7वीं आयत से हमें यह तासुर मिलता है कि खुदा ताला कह रहे हैं कि रोजा रखने की बजाय आप कुछ ऐसे नेक अमाल करें तो ये उसके नजदीक ज्यादा पसंदीदा है। तो ये दावा किस हद तक दुरुस्त है उसका हम आज की वीडियो में जायजा लेंगे। अब अगर तो आप हमारा चैनल थिंक बिब्लिकली बाकायदगी से देखते हैं तो फिर आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि बाइबल की तशरीह का जो सुनहरा असूल है वह है कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, कि जो सियाको सबाक है वो फैसला करता है कि इन अल्फाज के जो हम पढ़ रहे हैं मानी क्या है। सियाको सबाक का सादा मतलब होता है कि जो बात आप पढ़ रहे हैं इसके आगे पीछे क्या लिखा है, ये बात किस जगह पर लिखी गई है, और जब ये बात कही गई तो दरअसल इसके पीछे मकसद क्या था। तो जब आप अहद अतीक के मुख्तलिफ हवाला जात को जो बनी इसराइल की तारीख से मुतालिक हैं उन्हें पढ़ते हैं, तो इसके लिए जो इंतहाई अहम बात है वो अहद अतीक में जो खुदा ने इसराइल के साथ अहद बांधा उसकी रोशनी में आपने पढ़ना होता है। अब इस अहद में जहां पर बहुत सारे खुदा के वादे शामिल थे, साथ ही खुदा ने जो कवानीन है बनी इसराइल को दिए ताकि वो उसके लोग बन के रहे, उन्हें मालूम हो कि खुदा के लोग होने का मतलब क्या है। और खुदा ने जो कवानीन उन्हें दिए या शरीयत उन्हें दी, इसका जो लुब्बे लबाब है वो खुदा यीशु मसीह ने हमें बताया कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। तो इस तरह से खुदा से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत पूरी शरीयत का निचोड़ है। लेकिन अब अगर पूछा जाए कि मोहब्बत क्या है, तो इसके लिए सादा लफ्जों में कहा जाता है अपने से ज्यादा किसी दूसरे को अहमियत देना, फौकियत देना, अपनी जरूरत से ज्यादा किसी दूसरे का ख्याल करना। तो फिर सवाल पैदा होता है कि बनी इसराइल इस मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते थे? तो उसके लिए एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है सोशल जस्टिस या समाजी इंसाफ, जिसका मतलब यह है कि मुआशरे में रहने वाले वो तमाम लोग, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, ताकतवर हो, गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर किसी के हकूक हैं और हर किसी को, जो भी किसी मुआशरे में, समाज में रहता है, उसके हकूक उन्हें मिलने चाहिए। यानी कि जो ताकतवर है वो सिर्फ ये ना कहे कि मेरे ही हकूक मुझे मिले, बल्कि वो दूसरों के हकूक का भी ख्याल करे, और जब वो ऐसा करेगा तो बाइबल मुकद्दस में इसे मोहब्बत कहा गया है। ताहम खुदा को इस बात का पहले से पता था कि बनी इसराइल सब कुछ पर पूरी तरह से अमल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए शरीयत में खुदा ने जो दूसरी अहम चीज दी वो कुर्बानियों का निजाम था, ताकि बनी इसराइल उस रिश्ते में कायम रह सके। क्योंकि अगर यह कुर्बानियों का निजाम नहीं है और बनी इसराइल अब खुदा के अहकाम को तोड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका अहद खुदा के हुजूर में टूट जाएगा। तो खुदा ने कुर्बानियों का निजाम दिया ताकि इसके वसीले से उनका जो खुदा के साथ रिश्ता है वो कायम रह सके। ताहम उसके लिए जरूरी ये था कि कुर्बानी चढ़ाने से पहले वो इस बात का इकरार करें, खुलूसे दिल से इस बात को समझें कि उनसे खता हुई है, वो उस तरह से नहीं चल पाए जैसे उन्हें चलना चाहिए था, और फिर इस बात की भी कमिटमेंट करें कि आइंदा को वो इन बातों से दूर रहेंगे, और उसके बाद वो खुदा के हुजूर में कुर्बानी लेकर आते थे।
تو اب اس سارے بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھنا ہے کہ جب یسایہ نبی نبوت کر رہا ہے اس عہد کو قائم ہوئے جو خدا اور اسرائیل کے درمیان تھا، تقریباً 800 سال گزر چکے تھے، اور اس دوران دو خوفناک حادثے بنی اسرائیل میں گزرے۔ پہلے تو جو پوری قوم تھی، 12 قبائل تھے، ان میں تقسیم ہو گئی، 10 قبائل ایک طرف ہو گئے، اور جو یہودا کا قبیلہ ہے، یعنی کہ جو داؤد کا قبیلہ تھا، وہ ایک طرف ہو گیا، اس کے ساتھ بنیامین بھی تھا، چونکہ وہ ایک چھوٹا سا بالکل قبیلہ تھا۔ تو جو 10 قبائل تھے وہ اسرائیل کہلانے لگے، اور باقی 2 قبائل یہودا کہلانے لگے۔ اور پھر دوسرا حادثہ 722 قبل مسیح میں گزرا کہ جب 10 قبائل پر جو اسرائیل کہلاتا تھا جو ملک، اس پر اسور کے بادشاہ نے چڑھائی کی، اس نے حملہ کیا اور انہیں اسیر کر کے لے گیا، اور پیچھے سے پھر یہودا کا قبیلہ بچ گیا۔ تو ٹھیک اسی دور میں یسایہ نبی یہودا کے قبیلے میں اس جو جنوبی سلطنت ہے جہاں پر نبوت کر رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اگرچہ کہ یہودا میں ہیکل موجود ہے، قربانیوں کا نظام موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ان کی حالت جو ہے وہ بھی جو 10 قبائل ہیں ان سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے، جس کا اظہار یسایہ نبی بار بار کرتا ہے۔ اور اگر آپ یسایہ پہلا باب ہی پڑھیں تو وہیں پر آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ خدا اسرائیل سے کس طرح ناراض ہے، اور خاص طور پر اگر آپ یسایہ پہلا باب اس کی 10 سے 17 آیت پڑھیں تو اس میں خدا نے اسرائیل کے لیے بڑے ہی سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور میں یہاں پر پورا حوالہ نہیں پڑھوں گا، لیکن 2-3 آیات میں رینڈملی بیچ بیچ میں سے پڑھوں گا۔ مثال کے طور پر آپ یسایہ پہلا باب 11 آیت پڑھیں، وہ لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام، میں مینڈھوں کی سوختنی قربانی اور فرما بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بچڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ اور پھر 13ویں آیت میں لکھا ہے، آئندہ کو باطل ہدیے نہ لاؤ، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ اور 17 آیت میں لکھا ہے، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ تو اب ذرا آپ ان الفاظ پر غور کیجئے کہ وہ قربانیوں کا نظام جو خدا تعالیٰ نے خود دیا ہے، جو کہ شریعت کا حصہ ہے، اب خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ جو بنی اسرائیل کر رہے ہیں اس سے خدا کو نفرت ہے۔ یعنی کہ خدا قربانیوں کے نظام کو برا نہیں کہہ رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قربانیوں کا نظام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بنی اسرائیل اس کو مس یوز کر رہے ہیں، وہ اس کا ٹھیک استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان قربانیوں کے نظام کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو ایک سیفٹی نیٹ دیا جائے کہ جب وہ خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں ناکام ہوں گے تو خدا کا عہد ان کے ساتھ ٹوٹ نہ جائے۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں کہ وہ دل سے نادم ہوں کہ ان سے خطا ہوئی ہے، اور وہ اس بات کے لیے کمٹ کریں کہ آئندہ کو ایسا نہیں کریں گے، تو پھر جب وہ قربانی چڑھائیں گے تو وہ خدا کے حضور میں مقبول ہوگی۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے تھے، وہ نہ تو اپنے گناہوں پر نادم تھے، نہ ہی وہ آئندہ کے لیے کوئی کمٹمنٹ کر رہے تھے، بلکہ صرف وہ قربانیاں ہی خدا کے حضور میں گزار رہے تھے۔ اور خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح کی قربانیوں سے، اس طرح کی نئی عید سے، اس طرح کے جو نیا چاند ہے اور باقی سارے جو بنی اسرائیل سارے رسومات ادا کرتے تھے، خدا تعالیٰ کہتے ہیں اس سے مجھے نفرت ہے۔ اب ٹھیک یہی بات یسایہ 58 باب کے حوالے سے بھی کہی جا سکتی ہے کہ بنی اسرائیل جب روزہ رکھ رہے تھے، جو غالباً اسی روزے کی طرف اشارہ ہے جو کہ یوم کفارہ کے دن رکھا جاتا تھا، تو خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس روزے کا کیا فائدہ ہے، چونکہ تم نے تو ان باتوں پر نادم ہونا تھا، وہ ساری جو تمہارا سماجی انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا ہے، تم لوگوں سے محبت نہیں کر رہے ہو بلکہ تم دوسروں کو لوٹ کھسوٹ رہے ہو، دوسروں پر ظلم کر رہے ہو، آپس میں جھگڑ رہے ہو، تو جب تک تم ان باتوں کا اقرار نہیں کرتے ہو اور ان سے تم توبہ نہیں کرنا چاہتے ہو، اس کو دور نہیں کرنا چاہتے ہو، تو پھر جب تم کہو کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو یہ کوئی بہت بڑا تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو روزے کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ روزے کا تو اصل مقصد اپنے دل کی حالت کا اظہار کرنا ہے کہ خداوند ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل جو ہے وہ چاک ہیں، ہمارے دل پر زخم ہے، ہم اندر سے دکھی ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے، ہم نے دوسرے لوگوں کے خلاف گناہ کیا ہے۔ اور پھر جب اقرار کرو گے کہ ہاں خداوند آئندہ سے ہم اسی طرح سے چلیں گے جیسے تو نے ہمیں بتایا ہے، لیکن اس کو کیے بغیر اگر تم کہو کہ صرف روزہ رکھ کر تم مقبول ٹھہرو گے، تو یہ بھی ان قربانیوں کی طرح جو کہ بغیر توبہ کے گزرانی جاتی ہے، خدا کے نزدیک مکروہ ہے، نفرت انگیز ہے۔
تو اس طرح سے جب مسیحی روزہ رکھتے ہیں، چاہے وہ شخصی طور پر روزہ رکھیں یا پھر جو فارملائزڈ ہمارا یہ لینٹ سیزن ہے اس کے دوران روزہ رکھیں، مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم حقیقت میں بدلنا نہیں چاہتے، اپنے رویوں سے توبہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اسی طرح سے جینا چاہتے ہیں جیسے ہم پہلے تھے، تو روزہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ روزہ ہمارے دل کی حالت کا اظہار ہے، یہ عاجزی اور انکساری ہے، یہ خدا کے حضور میں اس بات کا کہنا ہے کہ خداوند ہمیں جو کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر پائے ہیں، ہم اس پر شرمندہ ہیں اور ہم اس سے باز رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں فضل دے کہ ہم ان چیزوں پر غلبہ پا سکیں۔ اور اگر کوئی اس طرح سے روزہ رکھے، اپنے دل کی حالت کو بدلنے والا روزہ رکھے، تو یقینی طور پر خدا تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں، یہ روزہ خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ علماء بائبل روحانی ترقی کے جو اصول بتاتے ہیں، جنہیں اسپرچول ڈسپلنز کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اور اگر ہم اس والی پریکٹس کو، روزہ رکھنے کی پریکٹس کو اپناتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہو چاہے ان ایام میں ہو، تو یقینی طور پر یہ آپ کے لیے ترقی کا باعث بنے گا، آپ کے لیے بڑھوتی کا باعث بنے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اسے صرف رسم کے طور پر ہم نے نہیں لینا ہے، بلکہ جو اس کے پیچھے اصل مقصد ہے کہ یہ ہمارے دل کی عکاسی کرے کہ ہمارے دل دکھی ہے، ہمارے دل جو ہے وہ بے چین ہے کہ ہم وہ کچھ کرنے میں ناکام رہے ہیں جو خدا کی مرضی ہے، اور آئندہ کے لیے ہم کمٹ بھی کرتے ہیں اور خدا کا فضل بھی مانگتے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی میں ڈھل سکیں۔ تو میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو فضل دے کہ چاہے ہم سال بھر کے مختلف ایام میں روزہ رکھیں یا ان دنوں میں روزہ رکھیں، وہ وہی روزہ ہو جو خدا کے حضور میں مقبول ہے۔ لیکن اگر ہم ویسا ہی روزہ رکھتے ہیں جیسے یسایہ 58 باب میں ہم بتایا گیا، تو یقینی طور پر یہ خدا کے حضور میں مکروہ ہے، خدا کو اس سے کراہیت ہے۔ Think biblically, live purposefully. Have a very good day.